الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا ہے اور پہل مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل اور کرم ہے. ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کئی جمعہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں. پہلے بچپن، پھر جوانی، پھر نبوت، اور گزشتہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا شوق. آج بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو بیان کرنے کا ارادہ ہے، ایک اہم حصہ بیان کرنے کا ارادہ ہے. وہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک. دین اسلام میں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور رواداری اور ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بہت حکم دیا گیا ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے اور اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ان سے گہری دوستی نہ کی جائے اور بیکار میں خامخواہ
بغیر کسی ضرورت کے ان سے تعلقات نہ بڑھائے جائیں. اور اگر تھوڑے بہت تعلقات ہیں، چاہے وہ تجارتی تعلقات ہوں، چاہے وہ پڑوس میں ہونے کی وجہ سے ہوں، یا کارخانہ میں ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ہوں، تو وہ ضرورت کی حد تک ہوں. اور اہم بات یہ ہے کہ بجائے ان کی زندگی سے ہم متاثر ہونے کے، ہم اپنی زندگی اور اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کریں. لیکن ہمدردی اور حسن سلوک کا بہرحال حکم دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلمین سے ہمدردی اس درجے تک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان لانے پر اتنے زیادہ فکر مند ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کئی جگہ تسلی دینا پڑی. اور کیسے عجیب الفاظ سے اللہ رب العزت نے تسلی دی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیسی تڑپ تھی. فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریب ہے، یعنی اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ ان کی فکر میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں. یعنی اتنا زیادہ ان کی فکر کر رہے ہیں کہ اس کا اثر آپ کی طبیعت پر ہو جائے. ایک اور جگہ لعلک باخع نفسک ان لم یکونوا مؤمنین، فرمایا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، اپنی طبیعت خراب کر لیں، اپنی صحت خراب کر لیں. اتنا مت ان کے بارے میں فکر کیجیے. اتنی فکر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا تھا، اور آپ کا مزاج یہ تھا کہ ہم اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کریں اور ان کے دلوں میں دین اسلام کی محبت اور دین اسلام کی حقانیت اور سچائی کا یقین بٹھائیں. یہود نے کیا کیا سازشیں نہیں کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس کے مستقل واقعات ہیں، لیکن موضوع وہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہود کے ساتھ جو نرمی کا اور جو اخلاق کا مظاہرہ کیا، ایسے سینکڑوں واقعات حدیث کی کتاب میں موجود ہیں. چونکہ دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے بغض تھا، اس لیے حضور کی مجلس میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کا جو ان کا انداز تھا وہ بڑا شرارتی انداز تھا. سلام، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اگر اسی جگہ کوئی یہ کہے السلام علیکم تو ترجمہ یہ ہوگا کہ تمہیں موت آئے، تم برباد ہو جاؤ. تو یہود آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم السلام علیکم.
اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو سلام کیا ہے، ہو سکتا ہے ہماری زبان سے لام کی ادائیگی ہوئی ہو یا نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، ان کے ہوتے ہوئے شاید وہ پردے میں تھی، یہود کی ایک جماعت آئی اور آ کر کے السلام علیکم کہا۔ حضرت عائشہ کو بہت غصہ آ گیا، اللہ کے نبی پر بد دعا بھیجتے ہو۔ اندر سے انہوں نے تم پر لعنت ہو، تم پر تمہیں موت آ جائے، تم برباد ہو جاؤ، اس طرح کے الفاظ کہنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ٹھہرو، کیوں اتنا غصہ ہوتی ہو؟ کہا یا اللہ کے رسول، کیا آپ نے نہیں سنا کہ آپ کے لیے انہوں نے کیسے الفاظ استعمال کیے؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ نرمی اختیار کرو، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رب العزت نرم ہے اور وہ نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ جب انہوں نے السلام علیکم مجھے کہا تو میں نے بھی وعلیکم کہہ کر کے میں نے ان کا جواب دے دیا۔ اگر انہوں نے السلام علیکم مجھے کہا ہے تو علیکم کے ذریعے سے ان پر بھی سلامتی ہو جائے گی، السلام علیکم اگر انہوں نے مجھ پر کہا ہے تو علیکم کے ذریعے سے ان پر بھی بربادی ہو جائے گی، معاملہ ختم ہو گیا، تمہیں غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک یہودی لڑکا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اکثر آیا جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت بھی کر دیا کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، کئی دن سے وہ لڑکا نظر نہیں آ رہا ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ کئی دن سے بیمار ہے اور فریش ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوراً اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرہانے آپ بیٹھے، اپنی مبارک ہتھیلی سے اس کی پیشانی پر مبارک ہتھیلی اب اس کی پیشانی پر پھیرنے لگے، بڑی محبت سے اس سے بات کرنے لگے اور اس کی عیادت کی، اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، اور آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے دین اسلام قبول کر لینے کی دعوت دی تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کے باپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تم یہودی ہونے کے اتنے اچھے اخلاق کا تمہارے ساتھ مظاہرہ کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ لینے میں کیوں دیر کر رہے ہو؟ فوراً کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ پانی کی بڑی مٹکی لے کر کے پانی بھرنے کے لیے وہاں گیا ہے۔ کسی نے اس کی مٹکی میں پانی تو ڈال دیا ہے، لیکن اب وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا چھوٹا بچہ ہے اور پانی کی مٹکی اس سے اٹھائی نہیں جا رہی ہے، آپ آگے بڑھے اور آپ نے اپنے کندھے پر اسے اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اس بچے کا باپ باہر آیا، اللہ کے نبی جانتے تھے کہ یہ یہودی کا بیٹا ہے، اس کا باپ یہودی ہے اور میرا دشمن ہے، میری شاد میں گستاخی کرنے والا ہے، میرے خلاف سازشوں میں شامل ہونے والا ہے، لیکن حسن سلوک دیکھیے، آپ نے وہ پانی اس کے گھر تک پہنچایا۔ وہ اندر سے باہر آیا، دیکھا کہ چھوٹا بچہ اتنا بڑا برتن پانی کا لے کر آ گیا ہے۔ کہا کس نے لایا؟ کیا تو لایا؟ کہا نہیں میں نہیں لایا، ایک اللہ کے بندے یہاں سے گزر رہے تھے، ایک آدمی انہوں نے یہاں تک پہنچایا۔ اس کے دل میں بڑا ایک عجیب اس کا دل متاثر ہوا کہ ضرور کوئی نیک آدمی ہوگا جس نے بچے کی اتنی خدمت کی، مجھے دیکھنا چاہیے۔
وہ فوراً اسی راستے کی طرف دوڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں. فوراً آگے بڑھا اور کہا اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیجیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس طرح سے حسنی سلوک کیا ہے اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کا آپ نے معاملہ کیا ہے. کبھی آپ نے انہیں بد دعا نہیں دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ایک لمبے زمانے تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. حضرت ابو ہریرہ انہیں بار بار سمجھاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی والدہ کو سمجھانے کے لیے وہ بیٹھے تو ان کی والدہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں بڑی گستاخی کی، برا بھلا کہا، گالیاں دی. دل بہت رنجیدہ اور غمگین ہو گیا کہ میری والدہ ابھی بھی اللہ کے نبی کے لیے دل میں اتنا بغض رکھتی ہے. بہت غمگین چہرے سے حضور کی خدمت میں تشریف لے گئے. کہا کہ ابو ہریرہ چہرہ بہت غمگین ہے، کیا بات ہے؟ پورا واقعہ سنایا. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کی، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما. بات آئی گئی، ختم ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجلس ختم ہونے کے بعد گھر گئے. دروازہ بند تھا، اندر سے جو ہے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد دروازہ کھولا. ان کی والدہ نے تو دیکھا کہ وہ غسل کر کے پاک و صاف کپڑے پہن کر انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی ابو ہریرہ اندر داخل ہوئے فوراً لپک کر کے فرمایا، فوراً آگے بڑھ کر کے فرمایا ابو ہریرہ جلدی سے مجھے کلمہ پڑھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے پہلے میری موت آ جائے. قبیلہ بنو ثقیف اللہ کے نبی علیہ السلام کا بڑا دشمن تھا. یہ پورا قبیلہ، پورا خاندان. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑی بدبختی کر رہے ہیں، بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں، بڑی شرارتیں ہیں ان کی، آپ ان کے حق میں بد دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہدی ثقیفا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرمائی. قبیلہ دوس یہ بھی بڑا قبیلہ تھا. طفیل بن عمر دوسی اس کے ایک بہت بڑے آدمی تھے، بڑے شاعر تھے. یہ قبیلہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑا بغض اپنے دل میں رکھتا تھا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کی ہلاکت کی بد دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا اللہم اہدی دوسا، اے اللہ قبیلہ دوس کو آپ ہدایت عطا فرمائیے. جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس پانی کا اچھا انتظام ہو گیا تھا. لمبا تفصیلی واقعہ ہے کہ شروع میں مشرکین نے آ کر کے پانی پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن دوسرے دن بڑی زبردست بارش ہو گئی اور پھر کیچڑ ہو گیا اور پانی سب گندا ہو گیا. ادھر بارش ہونے کی وجہ سے ایک اچھا کنواں، ایک اچھا چشمہ، ایک اچھا تالاب کی طرح بنا کر مسلمانوں نے پانی محفوظ کر لیا تھا. اب وہ پانی گندا ہو گیا ہے، مشرکین کو پانی کی ضرورت پڑی. جنگ کا موقع ہے، آپس میں تیر و تلوار ننگے جو ہے لے کر کے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے سے کی گردنیں اڑانے کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ایسے وقت میں غیر مسلموں کو، مشرکین کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ آ کر کے مسلمانوں کے چشمے سے پانی لے جانا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ پانی کے لیے آئے ہیں، کیا ہم انہیں پانی دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری جنگ اور ہماری لڑائی الگ بات ہے، پانی انسان کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا کہ انہیں پانی دو. ایسے موقع پر بھی آپ نے پانی کو نہیں روکا.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی غیر مسلموں کے ساتھ اور رواداری فتح مکہ کے موقع پر اس واقعے میں تو بڑی زبردست نصیحت اور عبرت ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں سے دشمنی کرنے والوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا تھا. ہر طرح کی سازش کرنے والوں کی عام معافی کا آپ نے اعلان کر دیا تھا اور غیر مسلموں سے ہمدردی اور رواداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ جب آپ طائف سے نکل کر جبکہ وہاں کے لوگوں نے بڑی بدسلوکی کی تھی، پتھر مارے تھے، آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا تھا، آپ کے جوتے آپ کے بدن سے بہنے والے خون سے بھر گئے تھے، طائف سے آپ باہر آ چکے تھے. آپ نے دیکھا کہ دھوپ کے موقع پر مجھ پر کسی چیز کا سایہ ہے. آپ نے اپنی آنکھیں منہ پر اٹھائیں، دیکھا کہ ایک ابر سایہ کر رہا ہے. ایسے وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے آپ سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ پر ہونے والے ظلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور آپ کو دی جانے والی ایذاؤں اور تکلیفوں کو اللہ نے دیکھا. ہم سب تڑپ گئے ہیں آپ کے ساتھ اس طرح کی جو بدسلوکی طائف والوں نے کی ہے. اے اللہ کے رسول، میں میرے ساتھ ایک فرشتہ کو لایا ہوں جس کی خدمت پہاڑوں کی ہے. اگر آپ حکم فرمائیں تو یہ دو پہاڑ جو طائف جس کے درمیان طائف شہر موجود ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو یہ فرشتہ ملا دے گا. سیکنڈوں میں، کچھ ہی دیر میں طائف کے سب لوگ کچل کر کے مر جائیں گے اور طائف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام جبکہ آپ کے بدن سے خون بہ رہا ہے، تازہ انہوں نے آپ کی گستاخی کی تھی، آپ کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اگر طائف والے ایمان نہیں لائیں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی اولاد ضرور ایمان قبول کرے گی اور اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے عالم میں دین اسلام کے پھیلانے کا کام لے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس فرشتے کو پہاڑوں کو ملا دینے کی اجازت نہیں دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی طائف کا ایک نوجوان محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر ہندوستان کی طرف وہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہی ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا ہے. اسلام کی انہوں نے جو ہے اسلام کو لوگوں کے درمیان پیش کیا. اگر اسی وقت طائف اللہ کے نبی علیہ السلام کے غصے کا شکار ہو گیا ہوتا تو دین اسلام ہندوستان میں کیسے پہنچتا؟ اسی طائف کے ایک نوجوان نے ہندوستان میں دین اسلام کو پیش کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی غیر مسلموں کے ساتھ یہ رواداری اور یہ حسن سلوک ہے. افسوس کے لوگ ان سب واقعات کو اور اللہ کے نبی کی سیرت کے ان سب پہلوؤں کو دیکھے بغیر اللہ کے نبی پر الزامات، نعوذ باللہ آپ کی شان میں گستاخیاں اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی شان میں نازیبا کلمات اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. محترم حاضرین، آج کے اس دور میں آپسی منافرت، ہندو مسلم میں نفرتوں کو پیدا کر کے سماج کو بانٹنے کا جو کام کیا جا رہا ہے، ایسے وقت میں بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی غیر مسلموں کے ساتھ اس رواداری کے واقعات کو سامنے رکھیں، غیر مسلموں کو بھی سنائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، بجائے ان سے متاثر ہونے کے ہم اپنے اخلاق سے اور ہم اپنی خوبصورت اور اسلامی زندگی سے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کریں اور ان کے دلوں میں اس بات کا یقین پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ دین اسلام ظلم و ستم والا مذہب نہیں ہے،
دین اسلام سختی اور شدت پسندی کا مذہب نہیں ہے. دین اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. دین اسلام حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. دین اسلام یہ خوبصورت اور پیارا مذہب ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان واقعات کو اسی لیے پیش کیا گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا